إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کریں، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزاریں۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی بیوی کی تمام عادتوں کو پسند کرتا ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، انسانی فطرت کی وجہ سے اس کے اندر بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں ان کی کچھ عادتیں بری دکھتی ہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ خیر پیدا فرما دے، بھلائی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اہل علم نے کہا خیر سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی اللہ تعالیٰ نیک اولاد اس کے بطن سے پیدا کر دے، بچی یا بچہ جس کو آپ پسند کرنے لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس بیوی کے آنے سے آپ کے رزق میں کشادگی ہو جائے، آپ کا کاروبار بڑھ جائے، بہت سی خیر و بھلائیاں آپ کو ملنے لگ جائیں۔ یہ ممکن ہے اس کی صورت آپ کو قبول نہیں ہے، آپ بہت حسین و جمیل کسی پری کے خواہاں تھے، لیکن اس کی عادات اور اخلاق اتنے اچھے ہیں
کہ وہ آپ کی والدہ کا خیال کرتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہے، اور گھر کو بڑی محبت کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہی، تو یہ وہ خیر و بھلائیاں ہیں کہ جن خیر و بھلائیوں کے سامنے کوئی ایک آدھ عادت اس کی آپ کو ناپسند لگتی ہے تو اس کو برداشت کر لے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ خالق ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ ایک مومن مرد ایماندار اپنی بیوی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس کو ناپسند نہ کرے، ان کریہ منہا خلقا اور رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک ایسی عادت ہوگی جو اس کو ناپسند ہوگی تو اس کی دوسری بھی کوئی صفت ایسی ضرور ہوگی جو اس کو خوش کر دے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا اپنے بیویوں کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اچھی معاشرت ان کے ساتھ کریں۔ ان کی ہمارے تئیں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اگر اپنے بیوی کے اعمال جو چہار دیواری میں وہ انجام دیتی ہے دیکھ جائیں، بچوں کو دیکھنا، گھر میں جھاڑو جھٹکا لگانا، کپڑے صاف کرنا، کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، پھر آپ شوہر ہیں اس حیثیت سے آپ کی تمام خوشیوں پر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی عدم موجودگی میں 2 3 4 عورتیں اور خادم بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنے بیوی کی عزت اور اس کا احترام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کر لو۔ استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع، یہ یاد رکھو کہ عورت جو ہے اس کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے جو زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اللہ تعالی نے اپنی فطرت میں جس ہڈی کو ٹیڑھا پیدا کیا ہے اور اسی ہڈی سے عورت کو بنایا ہے، وہ ٹیڑھی ہے، اگر تم زیادہ ہوشیاری کر کے اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے نا، کسرتا، تم اس کو توڑ دو گے۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، اگر تم چاہو گے کہ اس کو ہم سیدھا کر دیں گے تو پھر وہ تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی، تم اس کو ضائع کر دو گے، طلاق یا خلا واقع ہو جائے گی، توڑ دو گے اس کو۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ٹیڑھا پن ہے، ان کو برداشت کرتے رہو آپ، لم یزل عاوج، تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی لیکن وہ اپنا کام پورا انجام دے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے لوگو تم عورتوں کا خیال رکھو، تم عورتوں کے حق میں میری وصیت کو قبول کر لو۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم غور و فکر کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بشارت بھی تھی کہ یوں تو کہنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بہرکیف اس کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا،
تم میں کامل ترین مومن، ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ تم میں کا کامل مومن ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی وہ شخص جو ہے اچھے اخلاق والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے حج کیا تھا، ایک ہی حج آپ نے کیا، اور چونکہ اس کے بعد آپ حج نہیں کر سکے، وہ آپ کا وداعی حج تھا، گویا اس کے بعد پھر آپ مکہ آ ہی نہیں سکے، وداع ہو گئے وہاں سے، اس میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے بہت معروف ہے۔ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھیں، وہاں آپ نے فرمایا تھا الا واستوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں خبردار رہو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فإنما ہن عوان عندکم، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں تمہارے پاس قیدی کے مانند ہیں، تمہاری ہو کے رہ جاتی ہیں، جب نکاح کر کے لا لیتے ہو وہ تمہاری ہو کے رہ جاتی ہیں، اپنا گھر بار ساری چیزیں چھوڑ دیتی۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، تم ان سے یعنی اپنی بیویوں سے ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، کہ ایک عورت ہمہ وقت آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، آپ اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اور تمہاری اولاد اور تمہارے مال، تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ایک عورت پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تم زیادتی کرو، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش مت آؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بد زبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، بہت زیادہ۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، واضح فحش کام کوئی کرنے لگ جائے، بیوی غلط راستے پر چلی جائے، جب اجازت ہے کیا آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا وہ چھٹکارا حاصل کر لے کوئی ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ جب تک وہ آپ کے بچوں، اپنے گھر، آپ کے مال اور آپ کے حقوق کا خیال رکھتی ہے تب تک بلا وجہ آپ کو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی اور کہا یہ تمہارے پاس قیدیوں کے مانند ہے، جیسے ایک قیدی کو لایا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، قید خانے میں حوالہ جات، اب اس کے کھانے پینے اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا جن لوگوں نے لا کر رکھا ہے ان کی ذمہ داری، ایسا نہیں ہے کہ لا کے بند کر دیے اب وہ مر جائے کوئی دیکھ ریکھ نہ کرو، ایسا نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جس کو ہم کو اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ آج افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں طلاق اور خلا کا مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، نکاح ہوا نہیں کہ چند مہینوں میں ہی طلاق کی باتیں شروع ہو جاتی، اور شاید کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا گھر ہو یا ایسا شخص ہو جس کو یہ طلاق اور خلا کی مصیبت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اسلامی تعلیم تو ایسی ہے کہ اگر ہم اس اسلامی تعلیم کو اختیار کریں تو طلاق تک نوبت آنے میں سالہ سال لگ جائیں گے، لیکن ہم ذرا ذرا سی بات پر طلاق طلاق دے کر اپنی بیوی کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں
اور اگر اس کے ساتھ بچے ہوں تو ان کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہم نہ کہ خود کو بدنام کرتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کو بھی بدنام کرتے ہیں جو اللہ اور رسول نے ہم مسلمانوں کو دی، کہ جس کے اندر جتنا بڑا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا بڑا حق دنیا کا کوئی قانون اور کوئی مذہب نہیں دیتا ہے۔ ایسے ایسے بیانات سننے کو ملتے ہیں، غیر قومیں مسلمانوں کو سمجھاتی ہیں کہ جناب قرآن کو مان لیجیے آپ، قرآن میں عورتوں کے ایسے حقوق آئے، لیکن ہم اپنے مسلکی جمبود یا محض اپنے خواہشات کے تابع بن کر ان تمام مسائل کو پس پش ڈال دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو سمجھیں، ہر مقام پر اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان ہونے کی وجہ سے کچھ کمیاں ہو سکتی بیوی کے اندر ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے اہل ایمان، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ اب اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو تو اللہ بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اشارہ کیا کیا گیا کہ جیسے تم چاہتے ہو غلطیوں کے بعد تمہاری معافی ہو جائے، ویسے وہ بھی تمہارے ماتحتی میں رہنے والی تمہاری بیوی ہے، اس کی بھی غلطیوں کو تم معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اسلام نے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو اس کی تربیت کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ پہلے انہیں واعظ و نصیحت کی جائے، اگر نہ سمجھیں تو رات کو بستر سے الگ کر دیا جائے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو ان کو مارا جائے، لیکن سر اور چہرے کے علاوہ مارنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی مار ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، محض سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کیا ہے، وہ جانتا ہے عورت کے اندر کیا کمی۔ معمولی مار پیٹ سے بھی ہو سکتا ہے ایک عورت جو ہے سدھر جائے، اور اگر یہ تمام صورتیں آپ نے واعظ و نصیحت کی، آپ نے ان کا بستر الگ کیا، کچھ معمولی قسم کا مار مارے، اس کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، تب کہیں جا کر اسلام کہتا ہے کہ اب دونوں کے اندر جدائی، اور جدائی سے پہلے اسلام چاہتا ہے کہ ایک حکم منصف مزاج عورت کی طرف سے اور ایک حکم منصف مزاج مرد کی طرف سے بیٹھ جائے، دونوں کو سمجھائیں، دیکھو اس طرح زندگی کیوں تباہ کرتے ہیں، بچے ہیں معصوم، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر یہ دونوں حکم اور میاں بیوی چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، زندگی اچھی گزر جائے، تو اللہ ان کو توفیق بخش دے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ذرا سی کوئی انبن ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو ہم معاشرے میں اچھے خاصے مشٹنڈوں کو، پہلوانوں کو تیار کرتے، ان کو لے کر جاتے گاڑیوں کے اندر، ادھر سے اینٹ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے اینٹ رہا ہوتا ہے، میاں بیوی کی زندگی تو کہاں گئی، اس کو جانے دے۔ اب یہ دونوں مسائل کو کچھ اس طرح ٹیڑھا کر دیتے ہیں کہ دونوں میں کبھی جو ہے ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، اور جھگڑا بگڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح نہیں، تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، واعظ کرو، علماء کے پاس لے جاؤ، اچھی کتابیں دو، کیا بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ معاشرے میں آپ کے رشتہ داروں میں بڑے لوگ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، ان تک مسئلے کو لے جاؤ، کچھ دن اپنی ناراضگی کا اظہار کر دو، بلا وجہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے واعظ و نصیحت میں یہ بات ملتی ہے کہ یعمد احدکم فیجلد امرأتہ جلد العبد،
تم میں کا ایک آدمی ارادہ کرتا ہے اپنی بیوی کو اس طرح پیٹتا ہے جیسے غلام نوکر چاکر کو مارا جاتا ہے، ایسا نہ کرے۔ فَلَعَلَّهُ يُجَامِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ بیوی ہے، ہو سکتا ہے غصے میں ابھی اس کو مارے اور پیٹے، اور شام ہوتے ہوتے اس کی خواہش اور اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی اسی بیوی کے پاس جانا پڑ جائے۔ جب تمہاری اتنی بڑی کمی ہے کہ بیوی کی ضرورت ہے تو پھر اس پر اس طرح بے جا ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا پیٹنا کہاں تک تمہارے لیے روا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنے پلے باندھ لیں، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اگر ہم اپنے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو پھر کہاں آخر اچھے طریقے سے رہیں گے بتائیے؟ لیکن لوگوں کی عادت ہے، بازار میں اچھا ہے، لوگوں میں دوست احباب میں بیٹھا تو اچھا ہے، جہاں گیا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور گھر میں اگر آ گیا دستک دیا تو بچے ایک کونے میں دبک جاتے ہیں، بیوی بیچاری الگ کانپنے لگ جاتی ہے۔ یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ کون سا شعار ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں تیرے ایمان کے اعتبار سے پکا مومن ہونا تیری بیوی گواہی دے کہ تو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ بچے بچارے دبک جا رہے ہیں، بیوی الگ کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے، کس مزاج میں، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئیں مولا کریم ہم تمام کو ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، کہ یقیناً وہی معاف کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔